فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ سورہ مریم شروع ہوتی کاف ہا یا عین صاد. یہ مقطعات، یہ سیکرٹس اللہ کے سپرد، ان پر کسی تبصرے کی اجازت نہیں ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اب اپنے رب کے برگزیدہ بندے کی بات سنیے. اذ نادى ربه نداء خفيا. جب انہوں نے دل کی زبان سے اپنے رب کو پکارا. نداء خفيا. میں نے کل بھی کہا تھا جامع مسجد جی ہاں کولون میں کہ چیخنا چلانا اس شاخ کا شیوا نہیں ہوتا، یہ تو نمائش ہے. اور پھر جب رب سے بات کرنی ہو، رب العالمین نے فرمایا جب مجھے پکارنا ہو تو چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو دل کی دھڑکنیں بھی سنتا ہوں. اذ نادى ربه نداء خفيا. وہ محبوب سے باتیں رازداری میں کی جاتی ہیں نا کہ کوئی سن نہ لے. جب محبوب سے سرگوشیاں ہوتی ہیں تو رازداری میں ہوتی ہیں، تو پھر معبود سے جب باتیں کی جائیں تو اس سے بھی زیادہ رازداری ہونی چاہیے. یہ آداب محبت میں شامل ہے. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اچھا یہ داعیہ کیا ہوا؟ یہ دل کی بات زبان پر کب آئی؟ فلما دخل علیہا زکریا المحراب. کفالت فرماتے تھے، سیدہ مریم کو کھانا پہنچاتے تھے. کسی وجہ سے دیر ہو گئی، کھانا لے کے آئے تو یہ سوچتے ہوئے کہ بچی پریشان ہوگی، بہت دیر کے بعد جا رہا ہوں. لیکن جو ہی حجرہ عائشہ میں حجرہ مریم میں قدم رکھا، سیدہ مریم کے روم میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ رزق تو موجود ہے پہلے سے، اور رزق بھی ایسا موجود ہے کہ موسم دسمبر جنوری کا ہے اور پڑی ہوئی ہیں تازہ کھجوریں. تازہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں ونٹر میں. قال یا مریم انا لک ھذا. فرمایا بیٹی یہ کہاں سے؟ میں تو کھانا اب لا رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ سیدہ مریم نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ. مریم تھی نا اس دور کی کوئی بیچاری ذہنی بیمار ہوتی، وہ کہتی حضرت آپ کی مہربانی ہے. کرم بھی تو آتا ہے تو پوچھتے بھی آپ کو. لیکن وہ مریم تھی، وہ مریم شرک و بدعت کے بیمار ذہنوں سے ہٹ کر وہ کردار ہے کہ قرآن نے جس کو حجت قرار دے دیا، اس کے وہ جملے محفوظ کر لیے قرآن میں. پیاری باتیں تھیں جبھی تو قرآن نے وہ جملے ہم تک پہنچائے، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ میسج مل رہا ہے ہمیں، ایک میسج کنوے کر رہا ہے یہ سارا واقعہ کہ زندگی کیسے ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق کیسے ہونا چاہیے. قالت هو من عند اللہ.
حضرت زکریا فرمانے لگے یہ تو میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی یہی بلیو ہے کہ سب کچھ وہیں سے ملتا ہے، لیکن اسی کے کچھ ضابطے اور اصول ہیں کہ سمر میں سمر کا پھل، ونٹر میں ونٹر کا پھل، یہ ونٹر کا زمانہ ہے اور پھل سمر کا ہے، یہ کیسے؟ نہ اس دور میں کولڈ سٹوریج ہے، نہ اس دور میں کوئی چیزیں فروخت کرنے کا وہ ہے اہتمام ہے۔ دوسرا نعرہ لگایا سیدہ مریم، فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جب دینے پہ آ جائے تو موسم بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے شمار دیتا ہے اور بے موسمہ دیتا ہے۔ یہ داعیہ ہوا۔ اس ماحول میں حضرت زکریا کے دل کی بات زبان پر پہنچا دی۔ قرآن نے فرمایا ہنالکا کی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی یہ بات زبان پہ نہیں آئی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ تمنا تو تھی، ایک فطری بات ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں مر جاؤں تو میری جائیداد، میری پراپرٹی، میرا نام میرا مٹ نہ جائے۔ لیکن حضرت زکریا تو پھر اللہ کا نبی ہے، کہ زبان پہ کیوں لاؤں، وہ تو دل کے بھید جانتا ہے۔ لیکن آج یہ منظر دیکھا اور مریم کی بات سنی تو بے ساختہ زبان پہ آ گیا۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ الہ العالمین، یہ آرزو، یہ تمنا کبھی لبوں پر نہیں آئی تھی، آج مریم پر تیرے کرم کا یہ منظر دیکھا تو بے ساخت دل کی بات زبان پر آ گئی۔ میں نے کبھی تجھ سے اولاد نہیں مانی تھی، لیکن آج مانتا ہوں، اور اولاد بھی جانور نہیں مانتا ہوں۔ ذریۃ طیبہ، ایسی اولاد عطا فرما جو مجھ سے بھی وفا کرے، تجھ سے بھی وفا کرے۔ ہاں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم تو خوش ہو جاتے ہیں بیٹا پیدا ہو گیا، ہاں، اگر وہ لوز کریکٹر نکلا تیری کمر توڑ ڈالے گا۔ خدا کی قسم کوئی دشمن اتنی ضربے نہیں لگا سکتا جتنی اولاد لگا دیتی ہے۔ آپ دشمن کے زخم شاید سہ جائیں گے لیکن اولاد کے زخم نہیں سہ پائیں گے۔ اللہ ایسی اولاد سے بچائے۔ قرآن کہتا ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ڈرا کرو۔ اور جب اللہ سے اولاد مانگا کرو تو سوچ کر۔ میرے ایک دوست تھے، بزرگ تھے ڈھاکہ میں، جب بھی میں جاتا ہوں انہی کے یہاں رہتا ہوں۔ ایک بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین۔ ہم رات کو جلسہ سے فارغ ہو کے آئے، 2 بج رہے تھے رات کے جب میں بیڈ روم میں گیا تو میرے بستر پہ بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ لاکھوں انسان ہوتے ہیں، ہر روز آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آپ میرے لیے ایک دعا فرمائیے۔ لڑکا ان کا سامنے سے گزرا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ مجھے اس موذی سے نجات عطا فرمائے۔ اور پھر رونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جی صاحب تیرا ایک لڑکا ہے، اور پھر ہچکیوں میں انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ مانگنے کے لیے
اللہ کے گھر میں جا کر کئی عمرے کیے اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے میں نے کہا یا اللہ تو نے کتوں کو بھی اولاد دی ہے، چونٹیوں کو بھی اولاد دی ہے، جانوروں کو درندوں کو بھی اولاد دی ہے، پرندوں کو بھی اولاد دی ہے، تو ایک مجھے بھی دے دے۔ بس میں نے کہا یہی وہ بیسک مسنگ ہے جس پہ آپ پچھتا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے، نیک بیٹا نہیں مانگا۔ بہت رویا، اس نے مجھے اتنی روحانی تکلیف پہنچائی ہے کہ آج تک زندگی میں مجھے کوئی اتنی اذیت نہیں پہنچا سکا جتنی اس نے پہنچائی۔ اب یا میں مر جاؤں یا یہ مر جائے۔ صبح ہوئی، ہم جب ناشتے کی میز پہ بیٹھے تو وہ بچہ میرے قریب آ کے کہنے لگا شاہ صاحب ڈھاکہ میں جتنے بڑے بڑے بزرگ تھے وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے، تو آپ دعا کیجئے میرا والد بھی اللہ کو پیارا ہو جائے، یہ نہ مرتا ہے نہ چارپائی خالی کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس سے تنگ ہے وہ اس سے تنگ۔ ہر بیٹا اللہ کی رحمت نہیں ہوتا، کچھ بیٹے سزا بن کے آتے ہیں، گناہوں کی سزا بن کے آتے ہیں۔ اللہ سے جب اولاد مانگا کیجیے تو سوچ سمجھ کر۔ فرمایا حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیرے سوا تو کوئی سننے اور قبول کرنے والا ہی نہیں۔ ہاں؟ نبیوں کا داتا کون؟ نبیوں کا داتا کون؟ یہ میرے کچھ عزیز دیکھیں نا جی، پاکستان کا اثر ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری دنیا میں آپ نے صرف اللہ کہا، اللہ ہی، کیونکہ عجم بیمار ہو گیا اور عجم کے کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، اور اس کے پیارے بھی، تو بھی کے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آپ بھی کے ذرا زور دیں گے۔ آدم سے لے کر رحمت عالم تک تمام نبیوں اور رسولوں کا داتا کون؟ اللہ ہی سے ذرا زور دے کے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے کہلوائیے، لیکن پیار سے کہلوائیے، خوش نہ کیجیے، کیا شفقت سے۔ تمام نبیوں رسولوں کا مشکل کشا کون؟ اللہ ہی۔ سارے نبیوں رسولوں کا حاجت روا کون؟ کار ساز و دستگیر کون؟ فرمایا ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تم سے نہ کہوں تو کس سے کہوں کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ مریم کو بغیر موسم کے رزق پہنچا سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کرے، اور بیٹا بھی پاکیزہ کردار والا جو تجھ سے بھی وفا کرے مجھ سے بھی وفا کرے۔ یہ داعیہ ہوا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ رب العالمین نے فرشتے بھیجے، آج تنہا روح الامین کو نہیں بھیجا، آج جبرائیل کو تنہا نہیں بھیجا، فرمایا پورا وقت لے کے جاؤ، سارے سینئر نبیوں کا وقت لے کے جاؤ۔ میرے زکریا کے دل کی بات زبان پہ آ گئی ہے، اس نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس کی دعائیں ختم نہ ہوں، کہ بیٹے کی خوشخبری پہلے پہنچ جائے۔ فنادت الملائکہ، فرشتوں نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب،
ابھی دعائیں جاری تھی کہ مرید نے پکارا، ابھی کھڑے ہوئے ہیں دعا میں محو، ابھی کھڑے ہوئے ہیں دعا میں محو، فرشتوں نے بشارت سنائی، فرشتوں نے پکارا اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا مبارک ہو، اللہ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا، تیری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اب تعالیٰ نے فرمایا باقی بیٹوں کا نام ان کے رشتہ دار رکھتے ہیں، والدین رکھتے ہیں، عزیز رکھتے ہیں، ہم نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا کہ اس کا نام بھی ہم نے خود رکھ دیا، اسمہ یحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، مصدقا بکلمات من اللہ وسجدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اب وہ بیٹا جو ہم لے رہے ہیں، بیٹا ایسا ہوگا کہ جسم تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، اب اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھیں گے، وہ پاک دامن ہوگا، اس کی جوانی اور پاک دامنی کا عالم یہ ہوگا کہ رسولی بھی اس کی پاک تر دامنی پر وضو کرنا فخر سمجھے۔ سمجھ آ گئی؟ جو آگا تھا اس کے ملنے کا، اس کے ملنے کی اطلاع آ گئی، بشارت آ گئی، تو حیران ہو گئے، کہتے ہیں اللہ یقول لی غلام، میں نے مانگا تمہیں دینے کا اعلان کر دیا، لیکن اب بتا تو صحیح کہ ہوگا کیسے۔ امراتی عاقر، میری بیوی بچے جننے کی عمر میں ہی نہیں، بوڑھی اور ضعیفہ ہو گئی، وقد بلغت من الکبر عتیا، میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، آثار ضعیفی اور بڑھاپے میں گر گئے ہیں، اس عمر میں کیسے بچہ ہوگا یا العالمین؟ رب العالمین نے فرمایا مانتے بھی خود ہو، حیران بھی خود ہوتے ہو، کذالک ہم نے دینا ہے، ہم نے دینا ہے، اور جب ہم کوئی فیصلہ کر دیا کرتے ہیں تو پھر لمبے چوڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم نے کن کہا، آسمان بلند ہو گیا، زمین بچھ گئی، راتوں اور دنوں کی گردش جاری ہو گئی، ہم نے کن کہا، سمندر متلاطم ہو گئے، دریا متمدد ہو گئے، ہم نے کن کہا، بادلوں کے قافلے رواں رواں ہو گئے، ہوائیں چلنے لگی، ستارے چمکنے لگے، گلشن مہکنے لگے، سبزے مہکنے لگے، ہم نے کن کہا، سورج اور چاند روشن ہو گیا، ہم نے کن کہا تو ساری کائنات منظم ہو گئی، تو بھی بن گیا۔ اب ہم کن کہیں گے تجھے اسی عمر میں بیٹا بھی مل جائے گا۔ یہ فاؤنڈیشن رکھا ہے قرآن کریم، ذہنی تیاری کی ہے آپ کی کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس کو سننے کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو۔ کہیں آپ کا نفس یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا، شادی نہیں ہوئی بغیر باپ کے ایسے ہو گیا۔ قرآن کریم نے پہلے فاؤنڈیشن رکھ دیا اس کا، آپ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، آؤ میرے معبود قرآن کے آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجیے۔ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ پاک دامن، جب وہ بغیر صداقت اپنے مسکن کے شرقی حصہ کی طرف متوجہ ہوئی، اپنے گھر کے شرقی حصہ کی طرف آئی، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہمارا نمائندہ پہنچا، ہم نے اپنا
نمائندہ مریم کے پاس پہنچائے، روح نبی نہ آئے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. لیکن آج یہ نوری لباس میں نہیں آیا، بشریت کے لباس میں آیا. ہم قوم کے دوستوں، قرآن کلام فطرت، اس کی دیانت دیکھیے. جب کوئی نوری لباس سے بشر میں آیا تو قرآن نے وہی بتا دیا، صاف کہہ دیا کہ یہ اصلی نوری، یہ اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر. اصل تو نور ہے، لیکن آج بتقاضۂ حالات اللہ نے اسے لباس بشر میں دیا، صاف بتا دیا. اور کے سفر میں جگہ جگہ سید البشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر مثلکم هل كنت الا بشر رسولا. صاف اعلان کر دیا کہ مجھے غور سے دیکھنا، کہیں ٹھوکر نہ کھا جانا، میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں. وہ نوری تھا لباس بشر میں آیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بشر ہیں. ان کی بشریت اور انسانیت میں کوئی اب جب مریم نے اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا تو گھبرا گئی کہ یہ انون میرے سامنے کیسے. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تیرے شر سے پناہ مانگوں، دور ہو جا مجھ سے. روح الامین بھی سمجھ گئے مریم گھبرا رہی تو پھر صاف بتا انا رسول ربی، گھبراؤ نہیں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس کا فرشتہ ہوں. انا رسول ربی لأهب لك غلاما زكيا. میں تو تجھے پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. سیدہ مریم حیران ہو گئی، کہنے لگی پہلے تو تم یہ کہتا ہے کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہتا ہے کہ تم یہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہے، بیٹا کیسے؟ اللہ یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. بیٹا کیسے ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی اور میں بدکتاب نہیں ہوں، اور اب تک مجھ پہ تو کسی غیر محرم کا سایہ نہیں پڑا. میرے دوپٹے کو دیکھنے کے لیے تو سورج کی کرنیں بھی ترستی ہے، بیٹا کیسے ہوگا؟ روح الامین نے فرمایا کذالک، کہاں کذالک ہے؟ اب یہاں بھی کذالک ہے. قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. جس نے کائنات پیدا کی ہے اسی کا فیصلہ ہے کہ وہ تجھے بغیر شادی کے بیٹا دے گا. آدم کو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، حوا کے بغیر ماں کے پیدا کیا. اب ایک رخ باقی تھا کہ کوئی بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے دکھائے. سو اللہ نے اپنی یہ آیت، اپنی یہ نشانی، اپنی تخلیق کا یہ شاہکار تیرے بطن سے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ثابت ہو جائے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اب لمبی چوڑی باتوں کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کی انتظار کی. بچے کے آثار معلوم کیے، بنتا بھی
مكانا قصيا. وہ شاید تنہائی میں آئی، ویرانے میں چلی آئی. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئی. بیٹیوں کے لیے تو یہ دن موت سے بھی بہتر ہوتا ہے، بات دامن بیٹیوں کے لیے. اچھا میں نے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں ہر جگہ کہا کہ کرسمس ٹری وہ نہیں ہے جو تم لیے پھرتے ہو بلکہ یہ اس علاقے میں ہوتا ہی نہیں ہے. سیدہ مریم کو کھجور کے تنے کے ساتھ جا کے بیٹھی، تم نے اس کو کرسمس ٹری بنا ڈالا. اب وہ کھجور اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ ثقافتی نسبت کھجور کی مسلمانوں کے ساتھ. کھجور ثقافت کے حوالے سے، اپنے پس منظر کے حوالے سے چونکہ مسلمانوں کی تاریخ کا حصہ ہے، اس لیے کھجور کی جگہ کس درخت کو لے آئے جو گرمی کے علاقے میں ہوتا ہی نہیں، وہ تو ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کشمیر میں یا ادھر مری وغیرہ اور رضیہ گلی اور ادھر کاغان وغیرہ کی طرف جو یہ ٹھنڈے علاقے کا درخت ہے، اس کو تم نے کرسمس ٹری بنایا، اس کا کیا تعلق ہے سیدہ مریم سے؟ جو مسلمانوں کی چیز ہے وہ انہیں ہضم نہیں ہوتی. ہمارے یہاں 313 کا جو عدد ہے بڑا اہم. 13 is very very important. انہوں نے 13 کو یوں نکالا کہ یورپ کی اکثر بلڈنگوں میں نے دیکھا کہ 12 کے بعد 14 آ جاتی، 13 کا کوشن ہی نہیں بناتے کہ کہیں پوری بلڈنگ میں گر جائے. میں نے کہا ہمیں جو ٹائلسٹ کہتے ہو، یہ 13 کب سے ٹائلسٹ ہو گئے؟ تم نے 13 کے ہندسے کو بھی دہشت گرد بنا دیا. کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کے ساتھ آ کے بیٹھی ہو، ساروں بتاوا آ کے وَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ وَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا. الٰہ العالمین، اس دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان نہ رہا ہوتا. مریم دیس تو نابود ہو گئی ہوتی، بیٹا ہوگا. زمانہ تو بڑا سنگین ہے، انگلیاں اٹھیں گی، اعتراضات ہوں گے، میں کس کس کا منہ بند کروں گی. رب العالمین نے فرمایا ناداہا من تحتہا الا تحزنی. روتی ہوئی مریم کے آنسو اللہ نے اپنے دامن رحمت سے پوچھ لیے اور فرمایا مریم اگر شادی کے بغیر ہم تیرے بدن سے بچہ پیدا کرنے پر قادر ہیں تو تیری عزت کو بچانے پر بھی قادر ہیں. ہم تیری آن اور آبرو کی بھی حفاظت کریں گے. ہم کے دوستوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب میں قرآن کے لہجے میں، قرآن کے حوالے سے سیدہ مریم کی پاکیزگی اور عزت بیان کر رہا تھا تو میں نے عیسائیوں کی آنکھوں میں آنسو اور ساتھ میں نے انہیں یہ بھی یاد دلا دیا اٹھاؤ بائبل، فرق گردانی کرو ساری بائبل کے، کہیں تمہیں حضرت مریم کا یہ مقام مل جائے تو مجھے بھی بتا، کہیں نہیں ملے. یہ عزت، یہ شرف قرآن میں عطا فرمایا. رب العالمین نے فرمایا ہم نے مریم کو باخبر کیا. کیا خبر؟ یہ سوکھی کھجور ہے نا، اسے ہلاؤ، تازہ پھل پیش کرے گی، اور تیرے لگتے جگر کے پانوں کے نیچے ہم نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا ہے. کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے، وَقَدْ جِئْنَا
مشربی وقلبی آئینہ کھجوریں کھاؤ پانی نظر الرحمن صلوما ولن تكلم اليوم انسیا بات نہ کرنا صاف کہہ دینا کہ تو روزہ دار ہے اور اس وقت کے روزہ دار کے لیے یہ ضروری تھا کہ جس طرح وہ کھانے سے رک جائے پینے سے رک جائے اور دوسرے جو علاقے سے ہم ہیں ان سے رکے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی اس وقت کے روزہ دار کو چپ رہنا بھی ضروری تھا یہ اللہ نے آپ کو رعایت کی ہے اپنے محبوب کی امت کو اللہ نے رعایت کی ہے کہ تم بولا کرو لیکن اچھی باتیں بولا کرو اچھی باتیں سنا کرو بعض میرے مجلسی نوجوان روزہ رکھتے ہیں لیکن میں دیکھتے ہیں کاغذ میں اور جب کہا جائے وہ خودداری کیا کر رہے ہو تو بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بس ٹائم پاس کر دیں تاکہ روزے کا وقت بے ہوشی کے حالت میں گزر جائے اور جب ہوش آئے تو افطار کا وقت ہو چکا ہو سنا ہے کہ ایک فقیر نے روزہ رکھ دیا جو بھنگ پینے والے نشے اس کے ساتھ والے جو چھوٹے چھوٹے جونیئر بھنگی تھے انہیں روکا بھی صحیح کہ استاد مطلب ہے وہ یہ بہت لمبا ہوتا ہے اس نے کہا نہیں میں تو اتنا کمزور ہوں آخر میں بھی ہوں پہلوان بس ایسے ہی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا تھا کہ باہر نکلا کہتا ہے ابھی تک تو سورج ہی بالکل نہیں پھر جا کے لیٹ گیا تھوڑی دیر کے بعد آیا سورج تو طلوع ہو گیا کہتا ہے تجھے پتہ چل گیا ہے نا کہ آج میں نے روزہ رکھا ہوں مطلب اٹھاتے ہوئے مصیبت آگے چلتے ہوئے تیرا دل نہیں کرتا جلدی سفر کرو پانی تو رہا حال سے بھی میں نبی ہوں لیکن مجھے ہم بھی کچھ دیر پھر وہ کیا ہے کہتا ہے اس کو زنجیریں لگ گئی ہیں یہ چلے گا نہیں اس نے ضد کی ہے میں ضد نہیں کرتا چھٹی والا روزہ نہ رکھا کیجیے جب اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے اللہ آپ کو کرم فرماتے ہیں کہ آپ کو روزے کی توفیق ملتی ہے تو پھر اس کے آداب اور اس کے تقاضوں کو بھی مضبوط رکھنا ہے زبان سے غلط باتیں بولنی نہیں چاہیے اور کان سے غلط باتیں سننی نہیں چاہیے دودھ کے مٹکے میں غلاظت کا قطرہ نہ ڈال دیا کیجیے دودھ کو دودھ رہنے دیا کیجیے قوم کے سامنے آنے سیدہ مریم جب قوم کا سامنا کرتی ہیں تو نقطہ چینی کے لیے تو لوگ کے چیمپئن ہوتے ہیں انسان کی فطرت ہے لوگوں کے دل کے ڈھونڈ لیتا ہے اپنی آنکھ کا شبیر نظر نہیں آتا اللہ والوں نے کہا اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو کیا کہا میں اللہ نے دو آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو اور کمزوریاں دیکھو تو انشاءاللہ پھر نفس آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا غیبت نہیں کر پائیں گے جب آپ کو اپنی کمزوریاں نظر آئیں گی تو پھر دوسرے سب اچھے نظر آئیں گے لیکن ہم نے دونوں آنکھیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے پہ لگا رہے دونوں آنکھیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے پہ لگا رہے یا مریم لقد جئت شیئا فریا لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں اور تانا زنی شروع کی
یا اخت ہارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ہارون جیسے پاک بھائی کی بہن کتنے اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہو. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. تیرا تو باپ بھی پاک دامن، تیری تو ماں بھی پاک باز، تیرا بھائی بھی پاک باز. اتنے اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی ہو کر یہ تو نے کیا کیا کہ شادی سے پہلے ہم سے ہی فوج میں بچہ دیتے ہیں. یہ آپ نے اپنے آفاقی ہدایات کے مطابق اپنے نومولود کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو بولنا نہیں. اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا. اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے سکالر کہنے لگے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہو، ہم کوئی پاگل ہیں کہ بچے سے پوچھیں گے؟ یہ تو بڑا سیریس کوشچن ہے، اس کا آنسر بھی بڑا ڈیپ ہے. تو بچہ کیا بتائے گا یہ تو تجھے بتانا پڑے گا، مطمئن کرنا پڑے گا تجھے، ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم ایسی ایسی لڑکیوں کو مثال کی سزا دیا کرتے ہیں جو پورے معاشرے کو خراب کر دیں. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج تمہیں بولنا ہے، اور بول بھی ایسے کہ تیری گفتار قرآن بن کر قیامت تک گونجتی رہے.